بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRN پنڈی نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک، اور آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ پاکستان عوامی تحریک اور پنڈی کے صدر غلام علی خان نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اسپتالوں کی اپ گریڈیشن کے اعلان کو قابل تحسین قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ صرف عمارتوں کی تزئین اور رہائش کے بجائے غریب عوام کو سہولیات دینا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ عوام کے لیے اسپتالوں میں مفت ادویات مہنگی ہوں یا سستی لازمی قرار دی جائیں تاکہ غربت سے تنگ آئے ہوئے عوام کو کچھ ریلیف مل سکے۔ انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان کے مطابق بنیادی ضروریات زندگی کے ساتھ صحت اور تعلیم کی مفت فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے، مگر ہمارے حکمران ہمیشہ سے ہی آئین پر عمل درآمد کی بجائے اپنی مراد کا دفاع کرتے نظر آئے ہیں۔ وہ گزشتہ روز ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کونسل کے اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ اجلاس میں صدر تحریک مناج القرآن انار خان گوندل، صدر علماء کونسل علامہ ثاقب نعمان، صدر مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ احمد محی الدین، جنرل سیکرٹری راجہ ابراہیم، ضلعی ناظم تحریک اور صدر یوتھ ونگ شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ راولپنڈی شہر کی گلیاں ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہیں۔ غلام علی خان نے کہا کہ واسا سوئی گیس کا معاملہ اکثر مقامات پر کھدائی کے بعد مرمت کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، جس کے باعث آلودگی، گرد و غبار، کیچڑ میں اضافہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عید میلادالنبی کے بعد عوامی تحریک مناج القرآن، مناج یوتھ لیگ اور مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے ساتھ مل کر راولپنڈی شہر کی بہتری کے لیے خصوصی مہم کا آغاز کریں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت نمایاں نمبر حاصل کرنے والے الخدمت کفالہ یتامہ پروگرام کے بچوں کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر ڈاکٹر حفیظ الرحمان، پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود، جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل امیر عظیم، وسطی پنجاب کے امیر جاوید احمد قصوری، وسطی پنجاب کے امیر جاوید اکرم قصوری، وسطی پنجاب کے صدر اکرام الحق سجبانی، لاہور کے صدر انجینئر احمد حماد رشید، نیشنل ڈائریکٹر الخدمت کفالہ یتامہ پروگرام بریگیڈیئر ریٹائر عبدالجبار، معروف کالم نگار سجاد میر، سلمان غنی، ڈاکٹر حسین پراچا، ڈاکٹر حسین احمد پراچا، معروف شاعر زاہد فخری، سعد اللہ شاہ، سماجی شخصیت ڈاکٹر سمیع رحیل قاضی، سینکڑوں بچوں، ان کی باہمت ماؤں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے بتایا کہ الخدمت فاؤنڈیشن اس وقت 27,000 یتیم بچوں کی کفالت اور معیاری تعلیم و تربیت ایک مقدس فریضے کے طور پر سر انجام دے رہی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن ہائی اچیورز ایوارڈ کی تقریب ہمارے کیلنڈر میں ایک اہم مقام رکھتی ہے، کیونکہ آج ہم اپنے یتیم طلباء کی غیر معمولی کامیابیوں کا جشن منا رہے ہیں، جنہوں نے اپنے 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ الخدمت کا عزم ہے کہ کوئی بھی یتیم بے سہارا نہ رہے۔ امیر العظیم نے کہا کہ امتحانات میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے تمام بچے الخدمت آرفن فیملی سپورٹس پروگرام کی پوری ٹیم اور ان بچوں کی ماؤں کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ بچے ملک و قوم کا سرمایہ ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود نے کہا کہ یتیمی کو کمزوری نہیں بلکہ اپنی طاقت بنائیں۔ محنت اور لگن سے آپ اپنی خوابوں کی تعبیر پا سکتے ہیں۔ اس موقع پر بچوں کے والدین نے الخدمت فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کیا، جو ان کے مرحوم شوہروں کے خوابوں کو پورا کرنے میں کردار ادا کر رہا ہے۔ تقریب کے اختتام پر یتیم بچوں میں اعزازی شیلڈیں، نقد انعامات اور تحائف تقسیم کیے گئے۔ مرکزی سیرت و میراث کمیٹی راولپنڈی کے وفد نے قائم مقام صدر حاجی محمد محفوظ کی قیادت میں پیر سید حسین الدین شاہ صاحب سے جامعہ رضوی دارالعلوم سریٹون میں ملاقات کی۔ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب نے مرکزی سیرت و میراث کمیٹی راولپنڈی کی خدمات اور کارکردگی کو سراہا اور مکمل تعاون کی یقینی کرائی۔ ملاقات کے اس موقع پر پیر سید حسین الدین شاہ صاحب نے جشن عید میلادالنبی کے مرکزی جلوس میں خرافات کے خاتمے کے لیے اور جلوس کے انتظامات میں بہتری لانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر مرکزی سیرت و میراث کمیٹی راولپنڈی کے کردار کو سراہا۔ اس موقع پر مرکزی سیرت و میراث کمیٹی راولپنڈی کی سرپرست اعلیٰ چودھری خورشید انور، سینئر نائب صدور فواد حسین بٹ، عاصم اللہ قریشی، جنرل سیکرٹری ابرار احمد شیخ، چیئرمین فرحان شیخ، وائس چیئرمین غلام علی خان، نائب صدر شیخ کاشف رسول، جوائنٹ سیکرٹری وقاص ندیم، فائنانس سیکرٹری حافظ محمد عثمان ضیائی اور ترجمان حمزہ قریشی چودھری، ساجد لطیف، کاشف خان، حافظ کامران الخیری اور دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر پیر سید الدین شاہ صاحب نے اپنی خصوصی دعاؤں سے
وفد کے ارکان کو نوازا۔ پنجاب آرٹس کونسل راولپنڈی میں شہبازان ادب پاکستان کے اشتراک سے یوم پاکستان کے سلسلے میں ایک عظیم الشان محفل مشاعرہ ہوئی، جس کی صدارت نامور شاعر و محقق ڈاکٹر وحید احمد نے کی۔ اختر عثمان، احمد عطاء اللہ، شکیل جاذب مشاعرے میں بطور مہمانان اعزاز شریک ہوئے۔ مشاعرے کے منتظمین نوائس سروش احمد، محمد منیر قاسم، انجم سلیمی اور ناصر علی ناصر تھے۔ صدر مشاعرہ ڈاکٹر وحید احمد نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ یوم دفاع پاکستان کا تذکرہ دلوں کو گرماتا ہے، جوش و جذبے کو بارتا اور ایمان اور یقین کو تازہ کر دیتا ہے۔ دفاع وطن کے لیے جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وطن کے بہادر بیٹوں نے دشمن کے خلاف بے خوفی سے لڑتے ہوئے تاریخ کا روشن باب رقم کیا۔ 1965 کی جنگ میں عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑی۔ ہم پر میرے پیارے وطن کی دفاع، اس کی آزادی اور خود مختاری کو برقرار رکھنے کے لیے کسی قربانی سے دیکھ نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر وحید احمد نے اپنے مخصوص انداز میں شہداء کو سلام پیش کیا۔ محبوب ظفر، سعید راجہ، افضل خان، ڈاکٹر ساجد رحیم، جاوید جدون، نرگس جہاں زیب، فریحہ نقوی، عائشہ شفق، وقاص اللہ وقاص، ڈاکٹر محبوب کاشمیری، اعجاز نعمانی، فضا بطول، مہوش احسن فدا شیرازی، ڈاکٹر فیصل شہزاد، مریم صفا، ذیشان مرتضیٰ، شہزاد نیّر، وجاہت باقی، خالد مصطفیٰ، شاکر کنڈان، ناصر عباس، چودھری نثار محمود، تاثیر احمد نصیر، فیاض حسین شاہ، مصور عباس، مصعب سعود، شفقت حیات، آصف مرزا، لاریب کاظمی، ڈاکٹر اخلاق اعوان اتفاق بٹ، دیگر شعراء نے شہداء کو شاعرانہ انداز میں خراج عقیدت پیش کیا۔ شہداء جنگ ستمبر کی لازوال قربانی کو یاد کیا گیا۔ پاکستان پیپل پارٹی پنجاب کے نائب صدر رانا رفاقت علی خان کی سینئر نائب صدر پی پی راولپنڈی سٹی چودھری افتخار احمد، سیکرٹری انفارمیشن پی پی راولپنڈی سٹی راجہ مندری مناز اور نائب صدر پی پی راولپنڈی سٹی ملک ایوب کے ہمراہ ممبر ایگزیکٹو کونسل پی پی آزاد جموں و کشمیر چودھری عبدالحمید بابو کے رہائش گاہ پر گئے اور رانا رفاقت علی خان، چودھری افتخار احمد راجہ مندری مناز اور ملک ایوب نے چودھری عبدالحمید بابو کے خالازاد بھائی کے انتقال پر ان سے اظہار تعزیت کیا، مرحوم کی اظہار ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی اور مرحوم کی مغفرت کی بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا کی۔ اس موقع پر آفس سیکرٹری پاکستان پیپل پارٹی راولپنڈی سٹی میاں شیر افغان قریشی، صدر یونین کونسل نمبر 2 راجہ حق نواز اور جنرل سیکرٹری یونین کونسل نمبر 9 کاشف شہزاد بھی موجود تھے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ زیادہ تر شکر ملیں سابق صدر کی، سابق وزیراعظم کی اور سابق وزراء کی اور حکومت کے فرنٹ مینوں کی ہیں، جو ہمیشہ اپنی مرضی کے فیصلے کروا لیتے ہیں اور سزا غریب عوام بھگت رہے ہیں۔ 16 مہینوں میں حکومت میں شامل 13 پارٹیوں میں سے کوئی بھی پارٹی فیصلوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان تمام پارٹیوں نے مل کر فیصلے کیے اور IMF کے فیصلے پر مٹھائیاں بانٹیں، سارا بوجھ عوام پر ڈالا جو اب ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام 13 پارٹیاں تباہی اور بربادی کے ذمہ دار ہیں۔ یہ ریاست بچانے کا نعرہ لگا کر ریاست کو معاشی طور پر تباہ کر کے گئے ہیں۔ یہ ریاست بچانے کا نام لیتے ہیں، عوام کا نام بھی ریاست ہے جنہیں انہوں نے اندھے کنویں میں پھینک دیا ہے۔ اب نون لیگ کے علاوہ ساری پارٹیاں 90 دن میں الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ یہ وہی پارٹیاں ہیں جو الیکشن سے خوفزدہ تھی اور آج بھی خوفزدہ ہیں، جو 16 ماہ میں 13 پارٹیوں نے مل کر تباہی اور بربادی کی ہے۔ کوئی بھی عوام کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں اور نہ ہی اس قابل ہیں۔